دوستو کل میں نے اپنی ایک دوست کی بات کی جو اس دنیا سے چلی گئیں اور اپنی کوتاہی کا ذکر کیا۔ آ، اس کے بعد مجھے ایک اور خیال آیا۔ آ، حافظہ، یادداشت، میموری۔ 20ویں صدی کا جو ادب، بیشتر ادب لکھا گیا ہے، لٹریچر، I'm talking about literature, which includes novels, plays and poems، اس کا محور حافظہ رہا ہے۔ بہت سے کام، ہر ایک کا نہیں ظاہر ہے، لیکن ایک کثیر تعداد، a big number of novels and short stories and plays and poems are about memory۔ آپ کو یاد ہوگا اگر آپ لٹریچر سے واقف ہیں کہ 1980 کی دہائی میں ایک ناول آیا تھا جس کی ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا، The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting۔ اور اس ناول میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہر بڑا واقعہ، آنے والا بڑا واقعہ گزرے ہوئے بڑے واقعے کو بھلا دیتا ہے، اور طاقتور جو ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ حافظے کی مینیپولیشن کے ذریعے ماضی کو بدلے۔ یہ تو ایک فلسفیانہ سی بات ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں حافظے کا جو کردار ہوتا ہے، یادداشت کا جو کردار ہوتا ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بچے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ معصوم کیوں دکھائی دیتے ہیں۔ ہر بچہ، آپ کے بہت چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو معصوم دکھائی دیں گے، بہت معصوم۔ لیکن وہ اس لیے دکھائی دیتے ہیں، میں نے جو پڑھا تھا وہ بتا رہا ہوں، کہ وہ بچے اس لیے معصوم دکھائی دیتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ کا حافظہ نہیں ہوتا، میموری بینک، یو ڈونٹ ہیو، جو میموری بینک نہیں ہوتا، تو آپ کے چہرے پہ معصومیت ہوتی۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہماری زندگی میں ہونے والے اچھے برے واقعات، ہر انسان کی زندگی میں اچھے واقعات بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، خوشیاں بھی ہوتی ہیں، وہ یہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ چونکہ تکلیف دہ باتیں بھی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اچھی باتوں کے ساتھ، اور اچھی باتوں کا اثر ذرا شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے۔ ہیپی میموریز اور بیڈ میموریز کا ہی فرق ہوتا ہے کہ جو بری میموری ہوتی ہے اٹ سٹکس، جو کوئی برا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، کوئی ناکامی، کوئی خلا، کوئی تکلیف، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے بہت عرصے تک۔ اور اس لیے ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ہمارے چہرے سے معصومیت جاتی رہتی ہے، کیونکہ ہمارا حافظہ، ہماری میموری بینک بڑا ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دو قسطیں پہلے اپنے والد کا ذکر کیا، جن کا انتقال 31 مارچ 2023، 31 مارچ 2023 کو ہوا تھا، اور اس نے مجھے بہت جھنجھوڑا۔ لیکن یہ تو جانا تو سبھی کو ہے جب دنیا سے، مگر جو تکلیف دہ بات مجھے اپنے والد کی، میرے والد، مائی فادر واز اے ہیلدی مین، بہت ہی صحت مند آدمی تھے، 90 برس کی عمر میں بھی انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی ڈائبٹیز، کوئی بلڈ پریشر، ان کا ہیموگلوبن پرفیکٹ تھا۔ لیکن 89، when he turned 89 or 90، dementia started to set in۔ ڈیمینشیا ایک بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ ان کا حافظہ جاتا رہا۔ جب آپ کا حافظہ جاتا رہتا ہے تو آپ کے ساتھ بہت ہی میں نے دیکھا اپنے والد کو ایک عجیب طرح کی تکلیف میں، اور یہ ایک ایسی تکلیف جب آپ کسی فزیکل، یعنی آپ کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے خدا نخواستہ، تو جو آپ کے ساتھ تعلق ان کا ہوتا ہے، رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، بیوی بچے، شوہر، جو بھی ہوتا ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ لیکن حافظے کا جو معاملہ ہے، ڈیمینشیا کا، جو بھولنے کی بیماری ہے، وہ آپ کو، آپ کے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کو بھی ایک عجیب طرح کے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔
میں اٹ واز ون آف شاکس آف مائی لائف جب میں نے اپنے والد کو دیکھا جب وہ ڈیمینشیا کے شکار ہو چکے تھے، اور وہ ہم 3 بھائی ہیں، تو انہوں نے کسی گفتگو کے دوران کہا کہ وہ جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے یا منجلا بیٹا ہے، نام نہیں ان کو یاد تھا، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور نام نہیں یاد تھا، پھر کبھی کبھی آپ کو دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کرتے تھے کون ہو، پھر یاد آ جاتا تھا۔ میں والد میرے کچھ میں نے کہا نا کہ بہت صحت مند آدمی تھے، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن وہ کچھ معاملات میں جذباتی ہو جاتے۔ پاکستان سے ان کو بہت محبت تھی، میرے والد کو بے پناہ محبت تھی، اور پاکستان کے بارے میں کوئی وہ بہت جذباتی ہو جاتے تھے، لیکن جو ان کے جہاں پیدا ہوئے تھے وہ ایک شہر تھا ہندوستان میں، پانی پت، اس کا بھی جب ذکر آتا تھا تو ان کی آنکھیں اچانک وہ جب بیٹھتے تھے تو وہ اپنے بچپن سنانے شروع کر دیتے تھے، بچپن کی کہانیاں اور یہ سب کچھ، اور پھر جب پاکستان بنا تو اس کے بعد، اور پھر اپنی ذاتی اسٹرگل، شادی اور بچوں کو پالنا اور یہ سب چیزیں، تو وہ ان کا جو حافظہ تھا وہ بہت تیز، بہت بہت کہانیاں بہت سناتے تھے اپنی ذاتی زندگی سے۔ لیکن سوچئے ایک ایسے آدمی کی تکلیف، جس کا ایسے آدمی جو کہانیاں سنانے کا عادی ہو، اس کا حافظہ چلا جائے، اور وہ نہ صرف چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کرے بلکہ لوگوں کو بھی، اپنے فلیش اینڈ بلڈ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ تو میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کیا عجیب و غریب ڈائلیما ہے کہ حافظے کا ہونا بھی وہ ایک کوئی بہت، یعنی آپ بری یادیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آپ کے، وہ بھی ایک طرح کا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن اگر حافظہ بالکل ہی چلا جائے آپ کا تو یہ تو بہت ہی، کیا کہیں گے اسے، شعر آپ سب نے سنا ہوگا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، لیکن اس میں، اس شعر میں حافظہ ہے۔ مگر ایک اور شعر ہے جو رسا چغتائی کا شعر ہے، خواب ایسا کہ دیکھتے رہیے، یاد ایسی کہ حافظہ لے جائے۔ یہ حافظے کا جانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔